الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند واسع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين بعد از حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ مؤدبانہ اور محبتاً درود پاک اور چند اشعار بطور حاضری پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی جو بھی حضور کا غلام ہے اور جس نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہے میرے آقا اسے جانتے ہیں شاعر نے لکھا نا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں آج کی جو گفتگو ہے وہ حضور کے علم غیب پر ہے جتنا 10-15 منٹ مجھے میسر ہے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی ابتدا میں چند باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ حضور کا علم کیا ہے ایک عام اللہ کا ولی ہے جس کو اللہ نے مرتبہ ولایت پر فائز فرمایا اس کے علم کی طاقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ ولی کی نگاہ جو ہے وہ لوح محفوظ تک جاتی ہے
عارف کھڑی نے لکھا قلم ربانی ہتھ ولی دے آئی تے لکھے جو من پاوے. یعنی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. کوئی آج جاتا ہے اس کے حق میں جو لکھنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. فیصلے رب فرماتا ہے اور جب ان کی اپیل دائر ہو جاتی ہے تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کی نگاہ لوح محفوظ تک جاتی ہے. اولیاء کو جو فیض ملا وہ شہنشاہ بغداد کا فیض ہے. شہنشاہ بغداد کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. ولی کی نگاہ لوح محفوظ تک. غوث پاک پیروں کے پیر کی نگاہ تمام کائنات کو ایسے جیسے ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے. رائی کے دانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. آپ کو فیضان علی شیر خدا کا اور علی شیر خدا کو فیضان ملا میرے کریم آقا کو فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میرے مولا علی نے فرمایا کہ میری نگاہ عرش کے راستوں تک کو دیکھتی ہے. میری نگاہ نوریوں کا جہاں بسیرا وہاں تک جاتی ہے. مجھ سے پوچھو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ علی جانتا ہے. علی کا ہے تو باب العلم علی کو قرار. یہ سارا فیضان وہاں سے آیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ باب العلم ہے علی. علی کون ہے؟ باب العلم ہے جو شہر کا دروازہ ہے. تو خود سوچئے کہ شہر علم کا عالم کیا ہوگا. میں نیچے سے اس لیے چلا ہوں تاکہ چونکہ ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مرشد کے در سے ملتا کیا اور ان کے علم کی طاقت کیا ہے. غوث اعظم کے علم کی طاقت کیا ہے. علی شیر خدا کے علم کی طاقت کیا ہے. تو آپ خود سوچئے علی اگر قیامت تک کے احوال جانتے ہیں تو میرے کریم آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب آئیے حضور کے علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں چھوٹا سا حصہ آیت کا میں نے پڑھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اب یہ ان لوگوں کے لیے فرمان اترا جن لوگوں نے حضور کے علم غیب کا انکار. دیکھیں ایمان والے فرمان نہ بھی اترتا, عقیدہ جو جہاں پہ محبت عشق ہو جائے وہاں پہ پھر دائیں بائیں نہیں جاتا بندہ. ایمان والوں کا تو ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے. آج ہم غوث آباد شریف میں بیٹھے ہیں تو کیا حضور نہیں جانتے ہیں؟ حضور ہمیں سن رہے ہیں, حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب کوئی درود پڑھتا ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. اللہ کی عطا سے حضور سنتے ہیں, اللہ کی عطا سے حضور کو سب چیزوں کا علم ہے. امتیوں کے احوال جانتے ہیں, کون کیا کر رہے حضور جانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ان کی شبہات کا ازالہ کیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ حضور کو علم نہیں. یہ اس علم سکھانے کی اللہ نے دلیل اتار دی کہ جس علم کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی تھی. ظاہری علوم تو سامنے ہے سب. حضور کو کہا گیا نبی الامی کہ آپ کے معجزات میں سے یہ معجزہ شامل ہے کہ حضور کو کسی دنیا دار نے نہیں پڑھایا, نہ کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے. پڑھایا کس نے؟ الرحمن علم القرآن. رب ہے پڑھانے والا. یہ حضور کے معجزات میں شامل ہے. فرمائی دلیل اتار رہا ہوں جو لوگ حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے لیے واضح دلیل ہے کہ محبوب آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. یہ ان لوگوں کی شبہات کا ازالہ کیا گیا. اب حضور کا علم غیب کیا ہے؟ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا علم یہ ہے کہ ہر چیز کی خبر دے دی گئی. جملے پہ غور کرنا ہے, پھر میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور کو ہر اس چیز کی خبر دے دی گئی
جو ہو چکی تھی، جو ہو چکی تھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام خبریں حضور کو دے دی گئیں۔ اس سے قبل فرشتوں کو بنایا گیا، جنات کو اتارا گیا، سب خبریں حضور کو دے دی گئیں۔ عرش بنایا گیا، حضور کو خبریں دے دی گئیں۔ یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا تھا حضور کو خبر دے دی گئی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور کو خبر دے دی گئی۔ حضور کے صحابی نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا علم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ تشریف فرمائے کہیں جا رہے تو ایک دم حضور نے قیام فرمایا۔ قیام فرما کر پتہ نہیں واللہ علم کیا بات ہوئی، قیام فرما کر حضور نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا پس مجھے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر، ان جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، تمام مخلوقات کی ابتدا سے، تمام مخلوقات میں سب شامل ہے، صرف انسان نہیں ہے، چرند ہے، پرندے ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے، سبزہ ہے، فصلیں ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، دنیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، سب کچھ شامل ہے۔ فرمایا تمام مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک اللہ نے مجھے ساری خبریں دے دی ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں، آنے والی ہے۔ حضور کو اس دور کا بھی علم ہے، آنے والے دور کا علم ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور کو علم ہے، قیامت میں جو کچھ ہوگا حضور کو علم ہے، قیامت کے بعد جو معاملات طے پائیں گے حضور جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے یہ تو کچھ ابتدائی باتیں ہوگی، حضور کا فرمان سنایا میں نے آپ کو۔ اب آئیے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اس بات میں اور آپ کو کلیرٹی پیدا ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، حضور کا علم کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میری صدقہ فطر کے اوپر حفاظت کی ڈیوٹی پر مجھے مامور فرمایا کہ جو صدقہ فطر اکٹھا ہوا تھا اس کی حفاظت میں نے کر دی، یہ میری ڈیوٹی لگائی۔ گھر میں موجود تھا، رات ہوئی تو ایک آنے والا شخص آیا اور مٹھی بھر کے اس مال سے اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو دیکھ لیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تو چوری کر رہا ہے اور یہ مال غرباء مساکین کے لیے اکٹھا کیا جائے، اور حضور نے میری ڈیوٹی لگائی اور میں نے تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح تجھے آقا کریم علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ شخص رونے لگ گیا، گڑ گڑانے لگ گیا، اپنی مسکینی کو ظاہر کیا، محتاجی کو ظاہر کیا کہ میں بڑا حاجت مند ہوں اور بڑی مجھے ضرورت ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے خیال فرمایا کہ چلو یہ مال بھی غرباء کے لیے ہے، یہ بڑا ضرورت مند لگ رہا ہے، چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے معاف فرما دیا اور کہا آئندہ کے بعد نہ آئی۔ کیا فرمایا؟ آئندہ کے بعد نہ آئی۔ صبح ہوئی تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب گیا تو ابھی میں نے یہ واقعہ بتانا ہی تھا، اس سے قبل حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا قصہ تو سناؤ۔ وہ رات والے چور کا کیا بنا وہ قصہ تو سناؤ، وہ جو چور آیا چوری کرنے وہ کیا بنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو میں نے بیان نہیں کیا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اب آپ نے بیان کرنا شروع کیا، حضور وہ اس طرح آیا، اس نے ہاتھ ڈالا، میں نے پکڑ لیا، لیکن بڑا مسکین تھا، بڑا حاجت مند تھا، میں نے معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا، وہ چور ہے، تم سے جھوٹ بولا ہے، کوئی حاجت مند نہیں تھا وہ۔ آپ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا فکر مند نہ ہو،
وہ آج دوبارہ آئے گا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ آج دوبارہ آئے گا. چور جو ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی لت پڑ جائے نا، اب اس کو پتا تھا کہ بھئی ادھر سے بڑی خلاصی مل گئی ہے اور بڑی نرمی کا اظہار ہوا ہے، آج پھر چلا جاؤں. رات ہوئی. اب ابو ہریرہ کا ایمان ہے اس بات پر کہ حضور نے فرما دیا تو اس نے آنا ہی آنا، جو مرضی ہو جائے. آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ آج آیا تو آج نہیں چھوڑوں. خیر وہ آیا، پھر مال میں ہاتھ ڈالنے لگا. آپ نے رنگے ہاتھوں پھر پکڑ لیا. تو کل بھی جھوٹے میں سے جھوٹ بول کے گیا ہے، آج پھر آ گیا ہے. اب پکڑ لیا اس کا ہاتھ. اس نے پھر رونا پٹنا شروع کر دیا کہ حضور میں حقیقت کہتا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں. جس طرح اکثر کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں، ہوتے کچھ اور ہیں، بیان کچھ اور کرتے، تو مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کے بعد نہیں آؤں گا، بس یہ جتنا مال ہے میں لے جاؤں. اب حضور کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ان کے دلوں میں بھی رحم دلی اللہ نے پیدا فرمائی. آپ کے دل میں پھر رحم آ گیا. آپ نے کہا چلو آج پھر اس کو معاف کر. فرمایا آئندہ کے بعد نہ. کیا فرمایا؟ آئندہ کے بعد نہ. خیر پھر اس کو معاف کر دیا، چلا گیا. صبح پھر حضور کی بارگاہ میں گئے. حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے، خود نہیں بیان کیا، حضور نے خود ارشاد فرمایا، ہاں جی ابو ہریرہ سناؤ، رات کو پھر چور آیا تھا، کیا معاملہ پیش ہوا؟ کہا حضور پھر وہ آیا، بڑا مسکین ہے، وہ تو بڑا روتا ہے حضور، وہ بڑا اپنی حاجت مندی کو، پھر مجھے ترس آ گیا، پھر میں نے اس کو معاف کر دیا. حضور نے فرمایا کہ آج پھر وہ آئے گا. اب تیسری مرتبہ پھر وہ آئے گا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو معاف کر دینا، پہلے بھی یہ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا تھا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول کر گیا. سیدنا ابو ہریرہ نے سوچا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ اچھا آدمی میرے پیچھے لگ گیا ہے، روز آ جاتا ہے. اب آپ کا اس بات پر ایمان تھا، حضور نے فرمایا ہے تو آج پھر ضرور آئے. رات ہوئی تو وہ پھر چور پھر آ گیا. آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہا آج میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، اب تو تجھے لازماً صبح نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، آج نہیں چھوڑوں گا. اب اس چور نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ اچھا بے شک مجھے نہ چھوڑو، ایک بات ایسی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے خود ہی چھوڑ دو. ایک وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، پھر چور نہیں آئیں گے. یہ وظیفہ میرا یاد رکھنا، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، یہ آپ سب کے لیے بھی وظیفہ. چور نہیں آئیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ آیت الکرسی کا حوالہ دیا، رب کا کلام مجھے بتایا، تو پھر میرے دل میں رحم آیا کہ چلو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، پھر میں نے معاف کر دیا. اس کو بھیج دیا. جب صبح ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ ابو ہریرہ رات کو کیا معاملہ پیش آیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رات کو پھر وہ آیا لیکن بات بڑی عجیب کر گیا. کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، چور نہیں آئیں گے. حضور نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا، بات بڑی پتے کی بتا گیا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ ہے بڑا جھوٹا، بڑا مکار ہے، بڑا مردود ہے، بڑا ملعون ہے، بات بڑی پتے کی بتا گیا ہے، یہ ورد کیا کرو. پھر حضور نے فرمایا اب وہ نہیں آئے گا. اب یہاں سے کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور نے جو بیان کر دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ کیونکہ حضور جانتے ہیں. اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ واقعہ ابو ہریرہ کے گھر میں پیش آ رہا ہے، حضور جانتے ہیں. گھر کسی اور کا، حضور کہیں اور تشریف فرمائے، حضور کا علم ہے، حضور جانتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کر کے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی
اگلے جمعہ مبارک سے اب ذی الحج شریف قریب ہے، انشاءاللہ حج کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوگا، تو چھوٹی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ اپنے خطاب کو اختتام کروں گا۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا حضور، اس نے اپنی آستین میں کچھ چھپایا ہوا تھا، کہا حضور اگر آپ بتا دیں میری آستین میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا لو پھر سنو، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر ایک درخت پہ پڑی، درخت پہ کبوتروں کا ایک گھونسلہ تھا، اس میں 2 بچے تھے کبوتر کے، وہ تم نے اٹھا لیے۔ جب کبوتروں کی اس بچوں کی ماں نے دیکھا وہ ان پہ جھپٹی، تم نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب تم وہ 2 بچے اور ان بچوں کی ماں کو اپنی آستین میں چھپائے ہوئے میری بارگاہ میں آیا، سارا معاملہ یہ حضور کا علم ہے۔ قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے وہ علم جس پہ کئی لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس دور میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہوتا ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان باتوں کے صدقے سے ہمارے ایمان میں اور طاقت پیدا فرمائے اور استقامت پیدا فرمائے، ہر بری نظر شیطانی شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا